السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، اسٹڈی سیکرٹس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج ہم جماعت نحم کی اردو کی نئی کتاب میں سبق نمبر 3 اخلاق حسنہ کے صفحہ نمبر 2 کی ریڈنگ کریں گے۔ یہ ریڈنگ آپ کو بورڈ کے پیپر میں سوال نمبر 3 نثر پارے کی تشریح میں بےحد مدد دے گی، اور وہ نثر پارہ انہی صفحات میں سے لیا جائے گا۔ ریڈنگ شروع کرتے ہیں۔ اپنے پھٹے کپڑے آپ سی لیتے۔ سی لینا سے مراد سلائی کر لینا۔ اپنے پھٹے جوتے کو خود گانٹھ لیتے۔ گانٹھ لینا مراد جوتا خود مرمت کرنا۔ بکریوں کا دودھ اپنے ہاتھوں سے دوتے۔ ہاتھوں سے دھونا مراد اپنے ہاتھوں سے نکالنا۔ مجمع میں بیٹھتے تو سب کے برابر ہو کر بیٹھتے۔ مجمع سے مراد محفل۔ مسجد نبوی کے بنانے اور خندق کھودنے میں سب مزدوروں کے ساتھ مل کر آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کام کیے۔ خندق سے مراد گڑھا کھودنا۔ غریبوں کے ساتھ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا برتاؤ ایسا ہوتا کہ ان کو اپنی غریبی محسوس نہ ہوتی۔ برتاؤ سے مراد سلوک۔ ان کی مدد فرماتے اور ان کی دل جوئی کرتے۔ دل جوئی سے مراد ان کو تسلی دیتے۔ اکثر دعا مانگتے تھے کہ خداوند مجھے مسکین زندہ رکھ، مسکین اٹھا اور مسکینوں کے ساتھ میرا حشر کر۔ خداوند سے مراد اللہ تعالی، مسکین سے مراد غریب اور مفلس شخص، حشر سے مراد قیامت کا دن۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مظلوموں کی فریاد سنتے اور انصاف کے ساتھ ان کا حق دلاتے۔ فریاد سننا مراد ان کا حال سننا۔ کمزوروں پر رحم کھاتے، بے کسوں کا سہارا بنتے۔ بے کسوں سے مراد بے سہارا لوگوں کا۔ مقروضوں کا قرض ادا کرتے۔ حکم تھا کہ جو مسلمان مر جائے اور اپنے ذمے قرض چھوڑ جائے تو مجھے اطلاع دو، میں اس کو ادا کر دوں گا، اور وہ جو ترکہ چھوڑے گا وہ وارثوں کا حق ہے، مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ ترکہ سے مراد وراثت، جائیداد۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیماروں کو تسلی دیتے۔ تسلی دینا سے مراد حوصلہ دینا۔ ان کو دیکھنے جاتے، دوست، دشمن اور مومن و کافر کی اس میں کوئی قید نہ تھی۔ گنہگاروں کو معاف کر دیتے، دشمنوں کے حق میں دعائے خیر فرماتے۔ دعائے خیر سے مراد نیک دعا۔ ہمسایوں کی خبر گیری فرماتے۔ ہمسائے پڑوسی، خبر گیری، دیکھ بھال کرنا، مدد کرنا۔ ان کے ہاں تحفے بھیجتے، ان کا حق پورا کرنے کی
تاکید فرماتے رہتے۔ تاکید فرمانا، ہدایت دینا۔ ایک دن صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کا مجمع تھا۔ مجمع سے مراد محفل تھی۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدا کی قسم وہ مومن نہ ہوگا، خدا کی قسم وہ مومن نہ ہوگا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، کون یا رسول اللہ؟ فرمایا، جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے بچا ہوا نہ ہو۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑوسیوں کے گھر جا کر ان کے کام کر آتے۔ پڑوسیوں کی سوا اور جو بھی آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی کام کے لیے کہتا، اس کو پورا فرماتے، بیوہ ہو یا مسکین یا کوئی اور ضرورت مند، سب ہی کی ضرورتوں کو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورا فرماتے اور دوسروں کے کام کرنے میں آر محسوس نہ فرماتے۔ آر سے مراد شرم۔ بچوں سے بڑی محبت فرماتے تھے، ان کو چومتے اور پیار کرتے تھے۔ فصل کا نیا میوہ سب سے کم عمر بچہ جو اس وقت موجود ہوتا اس کو دیتے۔ فصل کا نیا میوہ سے مراد نیا پھل۔ راستے میں بچے مل جاتے تو خود ان کو سلام فرماتے۔ اسلام سے پہلے عورتیں ہمیشہ ذلیل رہی ہیں۔ ذلیل سے مراد برا سلوک ہوتا رہا، لیکن ہمارے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر بہت احسان فرمایا۔ احسان سے مراد نیکی، ان کے حقوق مقرر فرمائے اور اپنے برتاؤ سے ظاہر فرما دیا کہ یہ طبقہ حقیر نہیں ہے۔ حقیر سے مراد لاچار، بے بس، بلکہ عزت اور ہمدردی کے لائق ہے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہر وقت مردوں کا مجمع رہتا تھا۔ عورتیں دلیری اور بے تکلفی سے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسائل پوچھتیں۔ بے تکلفی سے مراد بلا جھجک، لیکن آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برا نہ مانتے، ان کی خاطرداری کا خیال رکھتے تھے۔ خاطرداری سے مراد ان کی آؤ بھگت کرتے، ان کا خیال رکھتے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری دنیا کے لیے رحمت بن کر آئے تھے، اس لیے کسی کے ساتھ بھی زیادتی اور ناانصافی کو پسند نہ فرماتے تھے۔ یہاں تک کہ جانوروں کے ساتھ لوگ جو بے پرواہی برتتے تھے، بے پرواہی سے مراد لاپرواہی، وہ بھی آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گوارا نہ تھی۔ گوارا نہ تھی مراد پسند نہ تھی، اور ان بے زبانوں پر جو ظلم ہوتا آیا تھا آپ نے اسے روک دیا۔